آج سے قریباً 150 سال پہلے حیدرآباد میں تعمیر کیا گیا یہ محل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ صدیاں بیت گئیں مگر آج بھی اس عمارت کی شان و شوکت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اپنی جیپ کو روک کر کچھ دیر تک تو میں نے اس شاہکار کا معائنہ کیا۔ بے ساختہ میرے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ میں اس سیاحتی مقام کی سیر کرنا چاہتا تھا مگر فی الحال تو مجھے اپنی منزل پر پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ تالپور محل سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر حیدرآباد کا پرانا گاؤں آباد تھا۔ چند دہائیاں پہلے تو یہ ایک بالکل چھوٹا سا گاؤں تھا مگر اب اس کی آبادی کافی بڑھ گئی تھی۔ شہر کے شور شرابے ہنگاموں سے دور یہ پرامن علاقہ تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے تھے، جن واقعات کے حل کے لیے میرا تبادلہ یہاں کر دیا گیا۔ تھانہ چکور کے سامنے میں نے اپنی جیپ روک دی۔ دھول مٹی کی وجہ سے فی الحال میری حالت بہت خستہ ہو رہی تھی۔ کراچی سے یہاں میرا تبادلہ کیا گیا تھا۔ میں سادہ لباس میں تھا سو مجھے اپنا تعارف کروانا پڑا۔ چند لمحوں کی تاخیر سے سارا عملہ میرے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ لیڈی سب انسپکٹر ماریہ، لیڈی کانسٹیبل سمینا اور شگفتہ نے خوشگوار انداز سے میرا استقبال کیا۔ میں چونکہ خاصا لمبا سفر طے کر کے آیا تھا سو شدید تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ نے اپنے پہنچنے کی اطلاع کی ہوتی تو میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لے آتی، کانسٹیبل سمینا نے میرے تھکے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پورے راستے میں اس تھانے کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر سگنل ایشو تھا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، آپ بہادر کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے جائیے، اس وقت کافی تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مرد کانسٹیبل ارشد نے مشورہ دیا۔ اور سر، ارشد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ آرام کریں، کل سے آپ آفس سنبھال لیجیے گا۔ شگفتہ نے بھی اس کے مشورے سے اتفاق کیا۔ میری اپنی حالت بھی خستہ ہو رہی تھی۔ میں بھی فی الحال نہا کر کچھ دیر کپڑے بدل کر آرام کرنا چاہتا تھا سو ان کی بات سے اتفاق کیا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس اجنبی زمین پر آ کر آرام تو میری زندگی سے بالکل رخصت ہو جائے گا۔ بہادر، تم اپنا کام جلدی سے نپٹا لو، پھر مجھے میرے گھر تک چھوڑ آنا۔ بہادر کو دیکھ کر میں نے کہا، سر آپ حکم کریں، میں تو ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مؤدبانہ انداز میں بہادر نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ روانہ ہو جاتا اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ سبھی شور کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کسی کے رونے اور چیخنے کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ کوئی عورت غم شدت سے چیخ رہی تھی۔ صحن میں ایک شخص کی لاش چارپائی پر پڑی تھی، سر سے پیر تک وہ لاش خون میں لت پت تھی۔ 2 مرد اور کچھ عورتیں زاروں قطار رو رہے تھے۔ خوف اور دہشت کی علامت بنے بہت سے مرد حضرات لاش کے آس پاس کھڑے خاموشی سے ہوئے تھے۔ عورتیں اور مرد روتے ہوئے خوفناک حادثے کی تفصیلات سنا رہے تھے۔ سر، آج ایک اور شخص قتل ہو گیا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے، صبح نماز کے وقت اس شخص کو زندہ دیکھا گیا تھا۔ دن چڑھے تک جب یہ شخص اپنے مخصوص کمرے سے باہر نہیں آیا تو گھر والوں نے جب کمرے میں جا کر دیکھا اس کی ادڑی ہوئی لاش وہاں موجود تھی۔ سب انسپکٹر ماریہ نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا۔ مجھے ان کی زبان سمجھنے میں تھوڑی دشواری پیش آ رہی تھی کیونکہ ہر علاقے کی اپنی مخصوص زبان ہوتی ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اجنبی شخص کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ یہ تو بہت حیران کن اور افسوسناک بات ہے۔ کیا اب گھر کے اندر بھی یہاں کے لوگ محفوظ نہیں رہیں گے؟ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، اب معاملہ حد سے تجاوز کرتا جا رہا ہے۔ معاملے کی تحقیقات بہت ضروری ہیں۔ معاملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے کانسٹیبل شگفتہ نے مشورہ دیا، تم سب بے فکر ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا اور لاش کے قریب جا کر میں معائنہ کرنے لگا۔ لاش کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کسی جنگلی درندے نے اس کے پورے جسم کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے اسے کس نے دیکھا؟ زاروں قطار روتی ایک عورت سے میں نے پوچھا۔ صاحب، میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی جب میرے بچے کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کمرے تک پہنچی۔ میرا بچہ دروازے کی چوکھٹ پر خوف سے بت بنا کھڑا تھا۔ جب میں نے کمرے میں دیکھا تو میری حالت خراب ہونے لگی۔ پورا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ میرے بدنصیب خاوند کی لاش کمرے کے درمیان میں پڑی ہوئی تھی۔ رونے کے دوران اس عورت نے رک رک کر بتایا، صبح ناشتے کے وقت تم لوگوں نے لاش کو دیکھا اور اب 11 بج رہے ہیں۔ لاش کو اتنی دیر سے کیوں لایا گیا ہے؟ اس کے بارے میں پہلے پولیس کو اطلاع کیوں نہ دی گئی؟ حیران ہوتے ہوئے لاش کے ساتھ کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا۔ صاحب جی، ہم کوئی کام
اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جب تک سردار سکندر نے لاش کو خود نہیں دیکھا انہوں نے ہمیں تھانے لے جانے کی اجازت نہ دی۔ ہم ان کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے تفصیل بتائی۔ اب یہ سردار سکندر کون ہے؟ ارشد سپاہی سے میں نے پوچھا۔ سر وہ اس علاقے کا سردار ہے، یہاں کوئی پرندہ اس کی مرضی کے بغیر پر نہیں مارتا۔ ارشد نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ سردار سکندر کہاں تھا؟ اس نے اجازت دینے میں آخر اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ایک بار پھر اسی شخص سے میں نے پوچھا۔ وہ مقتول کا چھوٹا بھائی تھا۔ آج کی رات سردار سکندر اپنی حویلی میں نہیں تھے، وہ اپنی بہن کے گھر شہر گئے ہوئے تھے، مگر واقعے کی اطلاع ملتے ہی وہ شہر سے چل پڑے تھے۔ مقتول کے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا۔ اس علاقے کی آبادی میں اضافہ تو ضرور ہوا تھا، مگر یہاں پر اب تک تعلیم و تربیت اور علاج کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ یہ سادہ لو لوگ کسی بھی طاقتور انسان کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد بھی عموماً اسی طرح اپنی زندگیاں کاٹ دیتے ہیں، کسی ایک شخص کے دباؤ میں آ کر وہ غلام بن جاتے ہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا، دور دراز علاقوں میں ملک کا قانون نہیں بلکہ وہاں کے رسم و رواج زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سردار سکندر خود لاش کے ساتھ تشریف نہیں لائے؟ اپنے لہجے میں چھپے طنز کو چھپاتے ہوئے میں نے مقتول کے بھائی سے پوچھا۔ صاحب جی، سردار صاحب کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے تھانے کچہری میں پھرتے رہیں؟ مقتول کے بھائی زاہد نے بے بسی سے کہا۔ اس علاقے میں تو کوئی سرکاری ہسپتال نہیں، مگر لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا بڑا ضروری ہے، اسی لیے میں ایک تیز رفتار گاڑی میں لاش کو شہر بھیجوں گا تاکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے موت کی وجہ جان سکوں۔ میری بات سنتے ہی وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ سب کے حیران پریشان چہرے دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ صاحب، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو منع کرنے والے یا اجازت دینے والے؟ مگر سردار سکندر نہ جانے اس عمل کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ مقتول کے بھائی نے سر جھکا کر بے بسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ اب اس لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے بھی ہمیں سردار سکندر سے اجازت لینی پڑے گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو تھانے کے سارے عملے نے اقرار میں سر ہلایا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں سرکاری افسر ہوں، کسی کا ملازم نہیں۔ مجھے جو بہتر لگے گا میں وہی کروں گا۔ سکندر قانون کا پابند ہے، اسے ہمارے قانونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت ہرگز نہ ہوگی۔ لہجے میں درانے والے غصے کو میں نے چھپانے کی کوشش نہ کی تھی۔ آپ دفتر میں چل کر بیٹھیے اور میری بات غور سے سنیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سپاہی ارشد نے منت بھرے لہجے سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں دفتر میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی ارشد بھی آ گیا اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری بات غور سے سنیے سر۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ دریا میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے دشمنی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اس علاقے کے سردار سکندر سے ہم دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں کوئی بھی کام سردار صاحب کی مرضی کے بنا نہیں ہوتا۔ یہاں کے لوگ بالکل مٹی کے بت جیسے ہیں، سردار صاحب جس طرف چاہیں بت کو موڑ دیں، کوئی ایک بندہ بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ارشد نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچانک باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ میرا خیال ہے کہ سردار سکندر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اب تک انہیں اس بات کی خبر ہو چکی ہوگی کہ آپ نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے ارشد نے کہا۔ جب سے میں آیا تھا سردار کے بارے میں اتنا کچھ سن چکا تھا کہ میں خود بھی اس سے ملنے کا خواہش مند تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ میری یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پر کالے رنگ کی چادر رکھے اور اس شخص کی مونچھیں چہرے سے بڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جو کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 مسلح گارڈز بھی تھے۔ السلام علیکم انسپکٹر صاحب، خوش آمدید، آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے سردار سکندر نے خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ تشریف رکھیے، کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آج آپ پہلے دن ڈیوٹی پر آئے اور ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے سردار صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک پولیس والے کی زندگی ایسے ہی واقعات سے بھری ہوتی ہے، میری یہی ڈیوٹی ہے
کہ یہاں جتنے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں، پروفیشنل انداز سے میں نے جواب دیا۔ ہمیں بالکل آپ جیسے ہی کسی فرض شناس افسر کی ضرورت ہے۔ ابھی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اس کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے ہیں۔ میری تعریف کرتے ہوئے سردار صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ آپ نے بالکل ٹھیک خبر سنی۔ جب تک پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قتل کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں نے کہا، میرا نہیں خیال کہ لاش اس قابل ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے۔ لاش کی حالت پہلے ہی قابل رحم ہے۔ شہر یہاں سے کافی دور ہے۔ کل سے پہلے تدفین ہونا ناممکن ہوگا۔ ایسے میں لاش گل سڑ جائے گی اور میرا تو خیال ہے بو آنے لگے گی۔ سردار نے میری بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل مناسب ہے۔ میرا خیال ہے سردی کے موسم میں لاش اتنی جلدی خراب نہیں ہوگی، اور پوسٹ مارٹم کے بعد کچھ ایسے کیمیکلز لگا دیے جاتے ہیں تاکہ لاش کے گلنے، سڑنے اور بدبو پیدا کرنے کا عمل وقتی طور پر سست ہو جائے۔ سردار صاحب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا، اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ہم آپ کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، البتہ لاش کے ورثہ سے اجازت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ سردار صاحب نے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر کہا، جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، ورثہ کی مرضی کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سردار کے اتنی جلدی مان جانے پر حیران ہو کر میں نے ارشد سپاہی کو دیکھا، اور وہ بھی کبھی مجھے اور کبھی سردار کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہمیں سردار کے اتنی جلدی مان جانے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تو میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جب مقتول کے چھوٹے بھائی نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، لاش کو کسی جنگلی جانور نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے اور اب باقی کسر ڈاکٹرز پوری کر دیں گے۔ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ میری کوئی بات ماننے پر راضی نہ ہوا، تو میں نے لاش کو تھانے سے ہی واپس لے جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی سردار صاحب پر کہ وہ کیسے آپ کے ہمنوا ہو گئے۔ لاش لے جانے کے بعد تھانے میں اب سکون تھا۔ جب ارشد نے اپنے خیال کا اظہار کیا، مجھے بھی سردار کے اتنی جلدی مان جانے پر حیرت ہوئی تھی، مگر شاید اس نے لاش کے ورثہ کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ارشد کو دیکھ کر مسکرا کر میں نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ارشد، میں اس وقت اس جگہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں سے لاش ملی ہے۔ لاش کو تھانے لانے کی بجائے اطلاع دے دینی چاہیے تھی تاکہ ہم جائے وقوعہ پر پہنچ کر سراغ لگانے کی کوشش کر سکتے، کچھ سوچتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ جائے وقوعہ کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، ارشد نے کہا۔ اپنے ساتھ آپ ماریا اور لیڈی کانسٹیبل شگفتہ اور 2 سپاہیوں کو جیپ میں بٹھا کر لے جائیے، اور ہم وقوعے کی طرف چل پڑے۔ اس تھانے کی عمارت نسبتاً ویران علاقے میں تھی۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد بہت سے مکان دکھائی دینے لگے۔ مقتول کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ پولیس کو دیکھ کر سب لوگ راستہ دینے لگے۔ مجھ سے پہلے کانسٹیبل نے اندر جا کر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جس کمرے سے لاش برآمد ہوئی تھی وہ کمرہ باقی کمروں سے ہٹ کر تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ کمرے کو دھو کر بالکل پہلے جیسی حالت میں کر دیا گیا تھا۔ سراغ رسانی کے لیے کوئی نشان نہ چھوڑا گیا۔ ایسے سادہ طبیعت لوگوں پر غصے کے ساتھ ساتھ ترس بھی آنے لگا۔ اپنی ناکامی پر مجھے شدید غصہ آیا، سو جلد ہی ہم واپس آ گئے۔ اب میں مزید تھانے نہیں رکنا چاہتا تھا، سو بہادر کو لے کر اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھوڑے سے فاصلے پر گھروں کی لمبی قطار تھی۔ اس گھر سے کچھ فاصلے پر سفید رنگ کا بڑا سا بنگلہ تنہا کھڑا تھا، جس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں رہتا۔ دروازے، کھڑکیاں بے حد بوسیدہ نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے اس 3 منزلہ عمارت میں ایسی کیا خوبی تھی کہ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں اس بوسیدہ بنگلے کی طرف متوجہ تھا۔ بہادر گیٹ کھول کر جیپ اندر لے گیا۔ اچانک مجھے بالائی منزل کے ایک کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کمرے کی کھڑکی میں مجھے واضح کسی عورت کی شبیہ نظر آئی۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، مگر اچانک بالائی منزل کے ٹیرس کے مجھے سفید لباس میں ملبوس لڑکی نظر آئی جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ سر آپ اندر آ جائیں، میں نے آپ کا سامان رکھ دیا ہے۔ گیٹ سے باہر آتے بہادر نے کہا، سب سامان اپنی جگہ سیٹ کر کے رکھ دو، میں آتا ہوں۔ گردن موڑ کر میں نے کہا، اور پھر جب بہادر چلا گیا
میں سامنے والے گھر کے ٹیرس پر دیکھنے لگا۔ اب وہاں کھڑا کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ میرا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک حقیقت تھی، میں نے اپنے آپ سے کہا اور گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا خوبصورت گھر تھا جسے میری رہائش گاہ کے طور پر چنا گیا تھا۔ بہادر کے ساتھ گھوم کر میں نے گھر کا جائزہ لیا اور پھر اپنے سونے کے کمرے میں آ گیا۔ صاحب، اب آپ آرام کریں، میں بازار سے آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ سب سامان اپنی جگہ ترتیب سے رکھنے کے بعد بہادر نے اجازت لی۔ میں نہا کر تازہ ہو جاتا ہوں، تم کھانا لے آؤ۔ اور پھر میں باتھ روم میں چلا گیا۔ جب تک کپڑے بدلتا بہادر کھانا لے کر آ گیا۔ یہ سامنے والے پرانے سے گھر میں کون رہتا ہے؟ کھانا کھانے کے دوران میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ جی، اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، کئی سالوں سے یہ گھر خالی پڑا ہے۔ ہمارے علاقے میں تو اس کے بارے میں بڑی خوفناک باتیں مشہور ہو چکی ہیں، بہادر نے تھوڑے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کو اس گھر میں دیکھا تھا۔ کیسی خوفناک باتیں؟ کیا وہاں کوئی بھوت پریت رہتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے سر، لوگ تو اس گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی خوف کھاتے ہیں۔ بہادر نے ایک بار پھر میری معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، مجھے وجہ بتاؤ تاکہ میں بھی گھر کے قریب نہ جاؤں۔ میں نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ سر جی، اس گھر میں کسی بدروح کا قبضہ ہے جو کسی شخص کو قریب نہیں آنے دیتی، بلکہ اگر کوئی اس گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرے تو بدروح اسے جان سے مار دیتی ہے۔ انتہائی دھیمے لہجے سے بہادر نے مجھے اصل بات بتائی۔ اسے شاید ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بدروح اس کی آواز نہ سن لے۔ یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہے، اور یہ آج کل کے دور میں بھی بدروحیں ہوتی ہیں؟ سنجیدہ انداز سے میں نے اپنا سوال پوچھا۔ جی ہاں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس گھر میں کسی لڑکی کی بدروح ہر وقت منڈلاتی رہتی ہے، کچھ لوگ تو اسے دیکھ بھی چکے ہیں۔ بہادر کی بات پر چونک کر میں نے اسے دیکھا۔ سردار سکندر نے کچھ سال پہلے ایک عامل کی مدد سے اس بدروح کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، مگر افسوس کہ وہ عامل نہ صرف ناکام رہا بلکہ اسے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ افسوس بھرے لہجے میں بہادر نے بتایا۔ کیا اس گھر میں رہنے والی بدروح اتنی طاقتور تھی کہ وہ عامل کے قابو میں بھی نہ آئی بلکہ اسے جان سے مار دیا؟ حیران ہو کر میں نے بہادر سے پوچھا۔ مجھے اس سارے واقعے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ جی صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، یہ بدروح بہت طاقتور ہے۔ جب سے وہ عامل مرا ہے، ہمارے گاؤں پر تو اس بدروح کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ 1-2 ماہ بعد کسی نہ کسی شخص کی لاش انتہائی بری حالت میں ملتی ہے۔ کچھ پیسے والے لوگ تو یہاں سے رخصت ہو گئے۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، مگر اللہ تعالیٰ سب بہتر کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس علاقے کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ کھانا ختم کرتے ہوئے بہادر کو میں نے کہا۔ وہ برتن اٹھا رہا تھا جب میں نے اسے چائے لانے کا کہا۔ بہادر کی ڈیوٹی میرے ساتھ ہی تھی اور اس نے بھی رات کو اسی گھر میں آنا تھا۔ مجھے بار بار سفید کپڑوں والی وہ لڑکی یاد آ رہی تھی جسے میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ کیا وہ بدروح تھی؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ میرا ذہن یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ مجھے دکھائی دینے والی وہ لڑکی انسان نہیں۔ اپنے بیڈ روم میں آتے ہی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر میں نے باہر کے حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ سفید رنگ کا قدیم بنگلہ میری کھڑکی کے سامنے تھا۔ اس کھنڈر نما عمارت کو دیکھ کر عجیب وحشت ہونے لگی۔ اس کی خاموشی اور پراسراریت کو محسوس کر کے ایک خوف کی لہر میرے پورے بدن میں سرایت کر گئی تھی، مگر جلد ہی میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ میں ایک لمبا سفر طے کر کے آیا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی گہری نیند آ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ شور کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ ایک بار پھر گھنٹی بجنے کی زوردار آواز سنائی دی۔ دیوار گیر گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ ارے اس وقت کون آ سکتا ہے؟ حیران ہو کر سوچا اور جوتے پہن کر میں کمرے سے نکل آیا۔ میرا رخ گیٹ کی جانب تھا۔ ایک بار پھر کسی نے بہت عجلت میں گھنٹی بجائی۔ جو کوئی بھی تھا بڑی جلدی میں لگ رہا تھا۔ ارے بھائی کون ہے؟ اونچی آواز سے میں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے تک جا پہنچتا بہادر کی آواز سنائی دی۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہادر کی غیر متوقع آواز پر میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نہ جانے دروازے پر کون شخص ہے، بہت جلدی میں ہے، بار بار بیل بجائے جا رہا ہے۔ میں آگے بڑھا۔ رک جائیے سر،
سر پلیز رک جائیں، دروازہ نہ کھولیے گا ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا جس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے منت بھرے انداز میں مجھے روکتے ہوئے کہا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت میں ہو اور ہم سے مدد چاہتا ہے۔ بہادر کے منع کرنے پر حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا، سر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ کوئی شخص رات کو بڑی سے بڑی مجبوری کی بنا پر بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس بنگلے کے آس پاس تو کوئی دن کو بھی نہیں آتا، رات کو تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ مجھے اس کی بات سمجھ آنے لگی تھی۔ میرا خیال ہے ایک بار کھول کر دیکھ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کوئی مصیبت میں ہو اور ہم اس کی بروقت مدد نہ کر سکیں۔ بہادر کی بات سمجھتے ہوئے میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں آپ سے منت کرتا ہوں سر، کبھی ایسی غلطی نہ کیجیے گا۔ اس علاقے میں جہاں ہمیں بہت سے جرائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں ایک دوسرا اور بہت بڑا مسئلہ غیر مرئی مخلوقات کا ہے۔ بہادر نے میرے قریب آتے ہوئے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اچھا بابا، اگر تم کہتے ہو تو نہیں کھولتا دروازہ، میرا ہاتھ تو چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں پر آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے، ان واقعات اور ایسی آوازوں پر اب کان دھرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ میں تو رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری آنکھ کھل گئی، ورنہ تو نہ جانے اب تک کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ کمرے کے دروازے تک آ کر بہادر نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اب آپ سو جائیے سر، کوئی دروازہ یا کھڑکی کھولنے کی ہرگز ضرورت نہیں، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اب تم بھی جا کر آرام کرو۔ اس کی فکر پر میں نے مسکرا کر کہا۔ کمرے میں آ کر میں اسی معاملے پر غور کرنے لگا۔ اچانک سے میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی جس نے مجھے حیران کر دیا اور بہادر کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آنے لگی۔ جب سے میں دروازہ کھولنے باہر گیا تھا اور بہادر نے مجھے منع کیا، تب دوبارہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی نہ دی تھی۔ ایک لمبی سانس لے کر میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری ایک عادت تھی کہ اگر ایک بار آنکھ کھل جائے دوبارہ نیند آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر میں پھر بھی سونے کی کوشش کرنے لگا جب اچانک مجھے کھڑکی کے باہر کسی کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ عامر، کیا کر رہے ہو؟ ایک نسوانی آواز سنتے ہی میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہادر، کہاں ہو تم؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ چند لمحوں کے بعد پھر سے وہی آواز سنائی دی، مگر اس بار وہ مجھے نہیں بلکہ بہادر کو بلا رہی تھی۔ اس نسوانی آواز میں کچھ بلا کی پراسراریت تھی کہ خوف کے مارے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے بہنے لگے۔ ایسی صورتحال سے نپٹنے کا تو مجھے کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ کچھ اور تو سمجھ میں نہ آیا، مگر میں نے کمرے کی ساری بتیاں جلا دیں۔ کمرہ روشن ہوا تو میرے خوف میں بھی کمی آ گئی۔ میں نے بچپن سے سن رکھا تھا کہ بھوت، پریت، چڑیلیں وغیرہ روشنی سے ڈرتے ہیں، اندھیرے میں وار کرنا پسند کرتے ہیں، سو میں نے بتیاں جلا دیں اور میرا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد کوئی سرگوشی، کوئی آواز سنائی نہ دی، مگر اتنی تیز روشنی میں سونا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں پھر بھی ڈھیٹ بنا سونے کی کوشش کرتا رہا، جس میں ناکام رہا۔ فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تو میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا۔ رات نیند پوری نہ ہوئی تھی، اسی لیے طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی، مگر چونکہ آج دفتر میں پہلا دن تھا، حاضر ہونا بھی ضروری تھا۔ ناشتے کے بعد میں نقصد تیار ہو کر دفتر آ گیا، جبکہ بہادر گھر کی صفائی کرنے لگا۔ اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں لوگوں کا پراسرار طریقے سے قتل ہو جانا تھا، جس کے بارے میں پچھلے 2-3 سالوں سے کوئی سراغ نہ مل سکا تھا۔ ضروری کام نمٹانے کے بعد پچھلے 1 سال میں قتل ہونے والے تمام افراد کی فائلیں میں نے اپنی میز پر منگوائیں اور بغور مطالعہ کرنے لگا۔ پچھلے سال جنوری کے مہینے میں ایک لڑکا قتل ہوا تھا۔ اس کی لاش سفید بنگلے سے چند قدم دور پڑی ملی تھی۔ وہ نوجوان نہ صرف سردار سکندر کے بیٹے سردار طیب کا دوست تھا، بلکہ سکندر کا خاص آدمی بھی تھا۔ لاش کی حالت بہت نازک تھی، اسی لیے جلد ہی دفنا دیا گیا۔ دوسری فائل اپریل میں قتل ہونے والے امتیاز کی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ قتل ہونے والے الگ الگ مہینوں میں قتل ہوئے تھے، مگر دونوں کے قتل ہونے کی تاریخ ایک ہی تھی، 21 جنوری کی رات کو، اور دوسرا 21 اپریل کو قتل ہوا۔ یہ اہم نکتہ میں نے اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا۔ تیسری اور چوتھی فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا
کہ ان سب کا قاتل ایک ہی شخص ہے، مگر وہ کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ اب تک سمجھ نہ پایا۔ ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ کسی بھی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کرایا گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت حیرت انگیز تھی کہ مجھ سے پہلے جو انسپکٹر یہاں تعینات تھے انہوں نے کسی بھی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہ کروایا۔ میں نے اپنی اس حیرت کا اظہار جب ارشد کے سامنے کیا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سر، آپ کو کل بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہاں پر سردار سکندر کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مارتا، اور کسی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کروانے کی ایک بڑی وجہ یہاں ہسپتال کا نہ ہونا ہے۔ سپاہی ارشد نے بے بسی سے کہا۔ ارشد، سرکاری معاملات میں کوئی شخص اتنا بے بس نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں حکومت سے مدد لی جا سکتی تھی، بلکہ مدد لینے سے زیادہ بہتر یہی تھا کم از کم کسی ایک لاش کو ہی پوسٹ مارٹم کے لیے کم از کم تم لوگ بھیج دیتے۔ ارشد کی بات پر میں نے اتفاق نہ کیا تو اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ پورا دن بڑا مصروف کٹا۔ میں ان معاملات پر غور کرتا رہا۔ اب تک کوئی ایسا سرا ہاتھ نہ لگا تھا جس سے میں قاتل کی تلاش شروع کر سکتا۔ خیر، شام کو گھر پہنچا، بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ بہادر فٹافٹ میرے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ میں وردی بدل کر آتا ہوں، یہاں کی دھول مٹی نے تو حلیہ بگاڑ کر رکھا ہے، بہادر کے ہاتھ میں چائے دیکھ کر کہا اور فوراً تازہ دم ہونے چلا آیا۔ کپڑے بدل کر آیا تو چائے کا کپ میز پر پڑا تھا جبکہ بہادر جا چکا تھا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ دل ہی دل میں بہادر کا شکریہ ادا کیا اور ٹی وی لگا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے کا ایک گھونٹ لیا تو سرور آ گیا۔ بہادر نے بہت مزے کی چائے بنائی تھی۔ ٹی وی چینل بدلتے ہوئے ایک نیوز چینل پر رک گیا۔ ٹی وی ریموٹ کو سائڈ پر رکھا اور چائے پینے لگا تو جلدی سے اگل دی۔ حیران نظروں سے کپ کو دیکھنے لگا جس میں چائے کی بجائے فی الحال کالے رنگ کا عجیب سا مشروب مجھے نظر آ رہا تھا، اور اس کی کڑواہٹ اب تک زبان پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ چند لمحے پہلے تو اسی کپ میں مزیدار چائے تھی، تو پھر یہ عجیب سا کالے رنگ کا قہوہ ایک دم سے کہاں سے آ گیا؟ بہادر حیران نظروں سے کپ کو دیکھنے لگا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ میں اچھے سے جانتا ہوں بہادر نے ہی مجھے چائے دی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، مگر پھر بھی میں نے غصے سے اسی سے پوچھا، یہ کیا ہے بہادر؟ صاحب، میں تو چائے رکھ کر گیا تھا۔ میری طرح حیران ہونے کی باری اب اس بیچارے کی تھی۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی کپ کو۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سر، میں معذرت خواہ ہوں، نہیں جانتا یہ کیا ہو رہا ہے، مگر آپ غصہ نہ کریں، میں دوسری چائے بنا کر لے آتا ہوں، اس نے فکر مندی سے کہا اور باہر نکلا۔ تبھی ایک نسوانی کہا مجھے سنائی دیا۔ آواز اتنی قریب تھی کہ میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر افسوس کچھ دکھائی نہ دیا۔ تبھی دوبارہ مجھے کسی کے کہا لگانے کی آواز آئی۔ یہ کھیل مجھے دلچسپ انداز معلوم ہو رہا تھا، اور اس بات کا بھی اندازہ میں لگا چکا تھا کہ میرا واسطہ کسی غیر مرئی مخلوق سے پڑ چکا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں بھی مسکرا دیا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اس وقت ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوا کو محسوس کر کے طبیعت پر چھایا ہوا بوجھل پن دور ہونے لگا۔ سو میں باہر لان میں آ گیا۔ بوسیدہ اور کھنڈر نما سفید بنگلہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بنگلے کو میں غور سے دیکھنے لگا۔ بہادر نے چائے لا کر لان میں رکھے میز پر رکھ دی۔ میری توجہ بنگلے کی طرف چلی گئی۔ سر، اب جلدی سے پی لیجئے، اس سے پہلے کہ مزید کوئی حیرت انگیز واقعہ رونما ہو جائے، اس نے کہا۔ ارے تم فکر نہ کرو، ابھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں تمہیں مزید چائے بنانے کا نہیں کہوں گا۔ مسکرا کر میں نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ سفید بنگلے کی چھت پر سفید کپڑوں میں ملبوس کل والی لڑکی موجود ہے۔ چائے پی لینے کے بعد آگے پیچھے کا نظارہ فرمانے کا شغل کر لیجئے گا۔ انتہائی مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر بہادر نے گزارش کی تو اس کے انداز پر میں مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چائے پیتے ہوئے میرا دھیان سفید بنگلے پر ہی تھا۔ میں بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس میں کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد میں بہادر سے باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سونے سے پہلے کچھ دیر گھر والوں سے بات کی، کمرے کی بتیاں بجھا کر لیٹ گیا۔ ہلکی نیند میں مجھے احساس ہوا کہ میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر کوئی موجود ہے۔
بالکل خاموش لیٹا، یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ باہر کون ہے۔ چند لمحوں بعد ہی مجھے ایسا لگا کہ کھڑکی کے باہر سفید لباس پہنے کوئی عورت موجود ہے۔ چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز پر میں اٹھ بیٹھا۔ اچانک چھناکے کی دھماکے دار آواز سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر کرچیوں کی صورت میں بکھر گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ بہادر بھی ننگے پیر بھاگتا ہوا آ گیا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے کمرے میں بکھرے کانچ کے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا یار، بہادر کی خوف زدہ شکل دیکھتے ہوئے میں نے سرسری انداز میں بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شیشہ اپنے آپ ٹوٹ جائے؟ بہادر کی حیرت اب تک ختم نہ ہوئی تھی۔ شیشہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے سردی کا احساس بڑھ گیا تھا، کیونکہ اب سردی بنا کسی روک ٹوک کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ سر جی آپ دوسرے کمرے میں آرام کریں، اس کمرے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، بہادر نے مجھے مشورہ دیا۔ یار تم ٹھیک کہتے ہو، اس کمرے میں ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرا کمرہ پرسکون اور آرام دہ تھا۔ بہت جلد مجھے نیند آ گئی۔ خیر اگلے دن بہادر نے نیا شیشہ لگوا دیا تھا۔ یہاں پر آئے ہوئے مجھے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، اور ایک بھی رات ایسی نہ گزری تھی جب مجھے اپنے آس پاس کسی عورت کی موجودگی کا احساس نہ ہوا ہو۔ کبھی چوڑیوں کی آواز، کبھی پائل کی، اور کبھی نسوانی قہقہوں کی آوازیں اکثر میرے کانوں میں سنائی دیتی رہتی تھی، مگر اب میں بھی ان آوازوں کا عادی ہو گیا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اکثر میں اس بے آباد بنگلے کو گردن اٹھا کر دیکھتا تو چھت پر مجھے سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی کھڑی نظر آتی۔ حسب معمول جیپ کو گیٹ سے باہر نکالا، نظر اٹھا کر سامنے چھت پر دیکھا تو آج بھی لڑکی کھڑی تھی اور میری طرف متوجہ تھی۔ ایک عجیب و غریب حرکت اس لڑکی نے کی۔ میں اتنے دنوں سے روزانہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی مجھے کوئی اشارہ نہ کیا تھا، مگر آج میں نے دیکھا واضح طور پر وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں جب سے اس علاقے میں آیا تھا ابھی تک قتل کی کوئی واردات نہ ہوئی تھی۔ جس خاص کیس پر کام کرنے مجھے اس علاقے میں بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں اب تک میرے ہاتھ کوئی سراغ نہ لگا تھا۔ حسب معمول دفتر کے کام نپٹاتے ہوئے مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اچانک 2 آدمی انتہائی خوفزدہ حالت میں میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ سپاہی ارشد ان کے ساتھ تھا۔ سر آج پھر قتل کی واردات ہوئی ہے۔ گاؤں کا ایک لڑکا جو کچھ دن پہلے ہی سردار سکندر کے ڈیرے پر کام کرنے لگا تھا، کل سے وہ گھر سے غائب تھا، نہ سردار کے ڈیرے پر تھا نہ گھر میں، اور کچھ دیر پہلے اس بیچارے کی لاش جنگل سے ملی ہے۔ ارشد نے انتہائی دکھی لہجے میں بتایا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ارشد کے ساتھ کھڑے دونوں دیہاتی آدمیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ سر یہ منیر اور فیاض ہیں، ان دونوں نے لاش کو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ یہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہے تھے جب انہیں لاش نظر آئی۔ ارشد نے تفصیل بتائی۔ وہ دونوں بہت ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا خوف دور کرنے کے لیے میں نے انہیں سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کا کہا اور تفصیل پوچھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے عملے کے ساتھ جیپ میں سوار کر جائے وقوعہ کی طرف نکل پڑا۔ منیر اور فیاض بھی ہمارے ساتھ تھے۔ لاش سے کچھ فاصلے پر گاؤں کے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ مرنے والے کی ماں اور بہنیں شدت غم سے خود کو پیٹ رہی تھیں۔ اس لاش کا حال بھی پہلے ملنے والی لاشوں جیسا ہی تھا۔ کسی جنگلی جانور نے انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ جگہ جگہ سے جسم کٹا پھٹا ہوا تھا۔ ایک چادر سے لاش کو ڈھانپ دیا۔ سردار سکندر کے پہنچنے سے پہلے ہی میں نے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا۔ رات کو سوتے ہوئے بھی میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک میرے ذہن میں ایک اہم خیال آیا کہ اب تک جتنے بھی قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں، مرنے والوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے سردار سکندر سے جڑا ہوتا۔ لاشیں بھی گاؤں کے آس پاس سے ملتی۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج کی رات بہت عجیب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا چھت پر کوئی ناچ رہا ہے۔ پاؤں کی دھمک کی آواز سر پر ہتھوڑے کی طرح برستی، چوڑیوں کی کھنک، پائل کی چھنکار کی آواز تو مجھے کمرے کے باہر سنائی دیتی رہی۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، پچھلی جانب سے گھوم کر اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ باہر بلب روشن تھا مگر کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، کچھ فاصلے پر سفید کپڑوں والی وہی لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جانے اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایسی کیا کشش تھی کہ میرے دل سے ہر قسم کا خوف دور ہو چکا تھا۔
میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اچانک یہ فضا میں پائل چھنکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لڑکی مجھے کوئی پری لگنے لگی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ سفید بیاباد ویران بنگلے کا گیٹ ہمارے قریب آ چکا تھا۔ ارے رک جائیے سر، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بہادر کی آواز سن کر میرے آگے بڑھتے قدم رک گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھ سے کچھ فاصلے پر بہادر کھڑا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ لڑکی گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ بہادر کے ہاتھ میں ریوالور بھی نظر آ رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا اور میں اپنے ہوش میں لوٹ آیا۔ ارد گرد دیکھنے لگا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا میں یہاں تک کیسے آ گیا ہوں۔ خدا کا شکر ہے میں نے آپ کو دیکھ لیا، ورنہ یہ ڈائن تو آج آپ کو کھا جاتی سر جی۔ اللہ اس بدروح کے عذاب سے ہم سب کو بچائے۔ شکر ادا کرتے ہوئے بہادر نے کہا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کمرے سے باہر کیسے نکلا اور یہاں تک کیسے آ گیا۔ بہادر کو دیکھ کر میں نے کہا، آپ نے کمرے کا دروازہ جب کھولا نا تو میری آنکھ کھل گئی۔ آپ کا پیچھا نہ کرتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ بہادر نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں اسی راستے پر چلتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئے۔ بہادر، یار کیا تم جانتے ہو یہ بنگلہ کس کا ہے؟ کمرے میں آ کر میں نے اس سے پوچھا۔ سر، بنگلے کا مالک سردار سکندر کا چچا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ باقی گھر والے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ صرف ان کی ایک بیٹی بچی تھی جس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی۔ بہادر نے تفصیل بتائی۔ یار میں اس بنگلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، بلکہ ایک بار اس کے اندر جا کر گھوم کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بہادر نے سہمے انداز میں مجھے دیکھا۔ سر، کیوں آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں؟ آخر کیوں آپ اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔ ارے یار تم بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم نہ جانا میرے ساتھ، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنے عملے سے جب اس بارے میں بات کی تو ان سب کا حال بھی بہادر جیسا ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے انہیں اس کام کے لیے راضی کیا۔ سردار سکندر سے ملنے کے بعد میں نے بنگلے کی چابی حاصل کر لی تھی۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی کہ سکندر نے بغیر کسی بحث کے چابی میرے حوالے کر دی۔ دفتری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے ساتھ 3 اور سپاہی لے کر اس کھنڈر بنگلے پر آ گیا۔ سپاہی خوف سے کانپ رہے تھے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف سوکھی ٹہنیاں اور بکھرے پتے تھے۔ دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں برسوں سے کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے میں ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوا جس کے آمنے سامنے بہت سے دروازے بند تھے۔ سب سے پہلے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو یہ کوئی ڈرائنگ روم تھا جس میں پڑا ہوا فرنیچر دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ باری باری میں کمروں کے دروازے کھول کر دیکھتا رہا۔ دیواروں پر یہاں بسنے والے لوگوں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے ڈرا دیا۔ کمرے کے درمیان میں پنکھے سے لٹکی لڑکی کی لاش نظر آئی۔ یہ منظر صرف ایک لمحے کو میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ بہت دیر تک میں مختلف کمروں کا معائنہ کرتا رہا مگر کوئی بھی قابل ذکر شے ہاتھ نہ لگی۔ جب ہم گیٹ سے باہر نکلے تو گاؤں کے بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ ہمیں زندہ واپس آتے دیکھ کر سارے ہی حیران ہو رہے تھے۔ اس رات ایسا لگ رہا تھا کہ اس بیاباد بنگلے میں اچانک سے بہار آ گئی ہے۔ جشن کا سماں معلوم ہو رہا تھا۔ کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ بھی آج ان آوازوں کو بآسانی سن رہے تھے۔ پھر اپنے ایک دوست کی مدد سے میں نے ایک ایسے شخص سے رابطہ کیا جو ارواح کو قابو کرنے اور ان سے گفتگو کرنے کا فن جانتا تھا۔ 3 دن بعد ایک بزرگ جن کا نام یوسف تھا ہماری مدد کو آن پہنچے۔ انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ دن کے اجالے میں ہی یوسف صاحب نے بنگلے کا جائزہ لیا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھائی کر رہے تھے۔ یہاں ایک طاقتور بدروح رہتی ہے، گھر آ کر یوسف صاحب نے بتایا۔ اسے قابو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ قابو کرنے کے لیے آج کی رات میں ایک مخصوص عمل کروں گا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آخر وہ ہے کون اور اس گھر میں رہنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ یوسف صاحب نے جواب دیا، مجھے بہت بے چینی سے انتظار ہے حقیقت جاننے کا۔
رات کا اندھیرا پھیلتے ہی یوسف صاحب کچھ مخصوص سامان لے کر اکیلے ہی اس بیاباد بنگلے کے اندر چلے گئے۔ گاؤں کے کچھ لوگ اپنی مدداب کے تحت اور کچھ سپاہیوں کو میں نے بنگلے کے چاروں اطراف کھڑا کر دیا تھا کہ اگر کسی انہونی کا احساس ہو تو یوسف صاحب کی مدد کرنے کو تیار رہنا۔ اپنے کمرے میں مجھے بڑی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی کا سراپا بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اچانک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر کمرے سے نکلا۔ گھر کے باہر سے شور سنائی دے رہا تھا۔ گیٹ سے باہر نکل کر دیکھا، عجیب ہی منظر نظر آیا۔ آگ کا الاؤ روشن تھا۔ سفید کپڑوں والی ایک انتہائی قریح الشکل لڑکی چلا رہی تھی، مگر وہ اس آگ کو پھلانگ نہ سکتی تھی۔ یوسف صاحب اس وقت کوئی عمل کرنے میں مصروف تھے۔ عامر، مجھے بچا لو، صرف تمہاری وجہ سے میں نے اس شخص کو زندہ چھوڑا ہے، ورنہ مار دیتی، اور اب یہ مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ انتہائی تکلیف سے اس عورت نے کہا۔ میں حیران تھا کہ یہ مجھے کیسے جانتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بدرو کے شریر کو آگ لگی۔ وہ چیخ رہی تھی اور اس کا جسم لمحوں میں راکھ میں بدل گیا۔ یوسف صاحب نے مجھے ایک ڈائری دی جس میں اس بنگلے کے بارے میں اہم معلومات درج تھی۔ ڈائری پڑھنے سے پتہ چلا سردار سکندر کا باپ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا، جبکہ اس کا بھائی سردار مہروز ایک شریف آدمی تھا۔ سردار سکندر کا باپ اپنے بگڑے ہوئے بیٹے سکندر کی شادی مہروز کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، مگر سردار مہروز اپنی بیٹی کسی بگڑے انسان کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ سردار سکندر کا باپ اپنی بیٹی بھی مہروز کے بیٹے کو دینا چاہتے تھے تاکہ ساری زمین پر اسی کا قبضہ رہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کے انکار نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ مہروز نے اپنی بیٹی کی شادی خاندان سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا تو سردار سکندر نے اپنے چھوٹے بھائی کے پورے خاندان کو ایک کار حادثے میں مروا دیا۔ مگر خوش قسمتی سے مہروز کی بیٹی اس حادثے میں بچ گئی تھی، جسے بعد میں قتل کر کے لاش پنکھے سے لٹکا دی گئی۔ لوگ اس قتل کو خودکشی ہی سمجھتے تھے۔ اس بھیانک قتل کے بعد مہروز کی بیٹی کی بدرو نے اس بنگلے پر قبضہ جما لیا۔ وہ اپنے خاندان کے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ سردار سکندر کے باپ کو اس نے کنویں میں دھکا دیا تھا۔ سردار سکندر نے اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر بھیج دیا کیونکہ وہ اپنی اولاد کی زندگی کو ہرگز خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ایک عامل کے ذریعے اس نے لڑکی کی بھٹکی ہوئی روح کو قابو کروانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس دن کے بعد یہ بدرو موقع ملتے ہی سردار سکندر کے خاص آدمی کو جان سے مار دیا کرتی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے چاہنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں اس بنگلے کے اندر آ گیا تھا تو اس نے ہمیں کچھ نہ کہا۔ یوسف صاحب نے بدرو کے منہ سے سن کر یہ سارے واقعات ہمیں بتائے تھے۔ اب گاؤں کے باسیوں کو اس بدرو سے چھٹکارا مل گیا تھا اور سب خوشیاں منا رہے تھے۔ رات کو اپنے کمرے میں آج مجھے کسی چیز کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی جھنکار آج سنائی نہ دے رہی تھی، کیونکہ آج کے بعد وہ مجھے سنائی نہ دینے والی تھی۔ نسوانی کہکہوں کی آواز کے بارے میں سوچتے ہوئے بے اختیار میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کمرے میں عجیب سے خالی پن کا احساس ہو رہا تھا، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب مجھے اسی خالی پن کا عادی ہونا تھا۔